الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اب سے کچھ دن بعد ہم میں سے وہ لوگ جو صاحب استطاعت اور صاحب نصاب ہیں وہ انشاءاللہ فریضہ قربانی کو ادا کریں گے. قربانی کیا ہے، قربانی کے فضائل کیا ہیں، قربانی کے مقاصد کیا ہیں، انشاءاللہ آج کی اس مختصر سی نشست میں اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی. قربانی یہ لفظ قرب سے نکلا ہے. اس قربانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب قربانی کرنے والے کو نصیب ہوتا ہے. جتنا فاصلہ بندے کے اور رب کے درمیان ہوتا ہے، جب وہ بندہ قربانی کرتا ہے تو اس فاصلے میں قدر کمی واقع ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے انسان قریب ہو جاتا ہے. مخلوق اپنے خالق سے جو قریب ہوتی ہے وہ قربانی کے ذریعے سے قریب ہوتی ہے. یہ جو قربانی کا عمل ہے، یہ عمل ہر قوم میں رہا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ نے ہر قوم کے اندر یہ قربانی کا سلسلے کو جاری فرمایا تھا. چنانچہ ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں معلوم چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادے، ان دونوں نے، حابیل اور قابیل نے قربانی کا
معاملہ کیا، قربانی دی. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، دونوں نے قربانی کی اور ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی. اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، وہ دونوں اپنی قربانیوں کو کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیتے تھے. جس کی قربانی کو آگ آ کر اچک لیتی تھی تو سمجھ جایا جاتا تھا کہ اس آدمی کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے، اس آدمی کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہماری جو بندے ابراہیم ہیں نا، ہم نے ان پر کئی آزمائشیں بھیجی ہیں، کئی مرتبہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا، ان کا امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ، یہ تمام کے تمام امتحانات کے اندر کامیاب ہو گئے. نمرود سے مکالمہ ہوا، نمرود شکست خوردہ ہوا. نمرود نے فیصلہ کیا کہ آگ جلائی جائے، ان کو آگ میں ڈال دیا جائے. یہ بہت بڑی قربانی تھی کہ وقت کا پیغمبر آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور مدد کے لیے لوگ کھڑے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے رب بچائے گا، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت بڑا امتحان تھا. اپنے بیوی بچوں کو بیابان علاقے میں چھوڑ کر پیٹ پھیر کر چلے جانا اور یہ کہہ دینا یہ اللہ کا حکم تھا کہ تمہیں یہاں چھوڑنا ہے اور اپنے بچے کو یہاں چھوڑ کر جانا ہے، یہ بہت بڑی قربانی تھی، یہ بہت بڑی قربانی تھی. پھر اپنے بچے کو ذبح کرنا اور اپنے بچے کو لٹا کر اس پر چھری چلا دینا، اس سے بڑی قربانی شاید سمجھ میں نہیں آتی. یہ بہت بڑی قربانی تھی. یہ کہہ دینا اور یہ سن لینا تو بہت آسان ہے. جو آدمی اس کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے اس آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ قربانی کسے کہا جاتا ہے. تو یہ قربانی کا جو یہ سلسلہ ہے یہ صرف امت محمدیہ میں نہیں ہے، بلکہ جتنی پیچھے امتیں آئی ہیں ہر امت میں اس قربانی کے سلسلے کو اللہ پاک نے جاری فرمایا. ہاں کیفیت اور صورت میں فرق رہا ہے، لیکن یہ قربانی کا سلسلہ جاری و ساری رہا ہے. قربانی کرنے پر کیا ملتا ہے، قربانی کے کیا فضائل ہیں، اور قربانی پر اللہ تبارک و تعالی بندے کو کیا عطا فرماتے ہیں. سب سے بڑی فضیلت کیا ہے اس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 10 سال آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے اندر قیام فرمایا. اور ان 10 سالوں کے 10 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کا اہتمام فرمایا. جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے چلے جائیں، جو عمل اللہ کے نبی نے کیا، بس اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ یہ حضور کے جو محبوب تھے ان کا یہ عمل تھا تو ہمیں یہ عمل کرنا ہے. بس ہر سال آپ علیہ السلام 2 مینڈے قربان فرمایا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے. ایک امت کی طرف سے 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور 10 کے 10 سال آپ نے 2 مینڈوں کی قربانیاں فرمائی. اس کے علاوہ کیا فضیلت ہے، چند احادیث ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے، یہ جو ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں یہ کیا ہے، کیا اس کی تاریخ ہے، کیا ملتا ہے اس پہ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جو والد گزرے ہیں نا، یہ جو ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کی سنت ہے. فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ ان کی سنت ہے، ہم اس کو پورا کرتے ہیں، ہمیں کیا ملتا ہے اس پہ؟ فرمایا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہمیں اس پہ کیا ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں نا، ہر بال کے بدلے میں اللہ نے کی عطا فرماتے ہیں. اب کتنے بال ہوتے ہیں قربانی کے جانوروں کے؟ کوئی گن سکتا ہے؟ کسی نے گنے؟ لا تعداد بال ہوتے ہیں، لا تعداد بال ہوتے ہیں، یعنی لا تعداد اللہ پاک نے کی عطا فرماتے ہیں. یعنی اس موقع پر، یہ قربانی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھرپور نوازتے ہیں، بھرپور نوازتے ہیں. پھر فرمایا کہ اچھا ایک اللہ کے نبی قالوا فالصوف یا رسول اللہ، اللہ کے نبی بعض جانور تو وہ ہوتے ہیں جن کے جسم پر کیا ہوتے ہیں؟ بال ہوتے ہیں، لیکن بعض قربانی کے جانور وہ ہوتے ہیں کہ جن کے جسم پر اون ہوتی ہے، اون، جیسے دمبا ہو گیا، اس کے جسم پر اون ہوتی ہے.
تو فرمایا کہ اے اللہ کے نبی قالوا فالصوف یا رسول اللہ، اچھا ٹھیک ہے بال کے بدلے میں تو نیکی ہے، یہ اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہر اون کا جو ایک ایک بال ہے، ہر بال کے بدلے میں اللہ پاک نیکی عطا فرماتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں۔ تو ایسے ہی تو آدمی کے جب نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے تو اس اضافے کے ذریعے سے آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، خوب نیکیاں انسان کے نامہ اعمال میں آ جاتی ہیں اور آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہو جاتا ہے؟ قریب ہو جاتا ہے۔ یہ ہو گئی ایک روایت۔ دوسری روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ابن ماجہ اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، فرمایا کہ 10 ذی الحجہ والے دن اللہ تبارک و تعالی کو اس دن قربانی یعنی خون بہانے سے زیادہ محبوب عمل اللہ کو کوئی نہیں لگتا۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل 10 ذی الحجہ والے دن کیا ہے؟ خون بہاؤ، جانور کا خون بہاؤ۔ کوئی آدمی جو دیسی قسم کے لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں سبھی تو قربانی کر رہے ہیں، اتنے گوشت کا کیا کرنا ہے، غریبوں کو پیسے دو۔ کوئی آدمی اپنا خزانہ خالی کر دے، کوئی آدمی نوافل کے ڈھیر لگا دے، کوئی آدمی صدقات کے ڈھیر لگا دے، کوئی آدمی پورا عید کے دن مسجد میں گزار دے اللہ اللہ کرتے ہوئے، اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند نہیں ہے جتنا زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں قربانی کا عمل ہوتا ہے۔ فرمایا عید کے دن سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ احراق الدم، وہ خون کا بہانا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا انہ لیأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واظلافها، فرمایا کہ یہ تم جانور کو جب قربان کر دیتے ہو نا تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی یہ جو قربانی کے جانور کے بال ہوتے ہیں، قربانی کے جانور کے سینگ ہوتے ہیں، وَأَضْلَافِهَا، اور قربانی کے جانور کے یہ جو کھر ہوتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالی ان کا بھی وزن فرمائیں گے اور اس کے وزن کے مطابق بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں نواز دیں گے۔ اب مجھے بتائیے قربانی کے جانور ذبح ہوتے ہیں نا، بال کوئی کھاتا ہے؟ سینگ کوئی کھاتا ہے؟ کھر کوئی کھاتا ہے؟ جس چیز کو ہم پھینک دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں تم نے تو اس کو پھینک دیا، لیکن اس کی بھی اللہ کی یہاں بڑی ویلیو ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے۔ تمہاری نظر میں یہ کچھ نہیں ہے، ہماری نظر میں یہ بہت کچھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نام پر تم نے قربان کیا ہے، ہمارے نام پر تم نے یہ قربان کیا ہے۔ قربانی کے جانور کے بالوں کے بدلے میں نیکی، پھر قربانی کے جانور کے سینگ کے بدلے میں نیکی، پھر اس کے کھروں کے وزن کے بدلے میں نیکی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں۔ فرمایا کہ انسان جب قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، کسی آدمی نے 10 سال 20 سال قربانی کی ہوگی، سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ وزن فرمائیں گے اور سب کے وزن کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو نوازیں گے۔ تو یہ جو چیزیں جس کو ہم پھینک دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑی قیمتی ہے۔ تیسری روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، بیہقی کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرمایا کہ اے عائشہ، اپنی بیٹی سے اپنے لخت جگر سے یہ بات ارشاد فرمایا کہ قومی الی اضحیتک، کہ دیکھو جب جانور ذبح ہو رہا ہوا کرے نا، تو جب جانور ذبح ہو تو تم جانور کے ذبح ہونے کی جگہ پر کھڑے ہوا کرو۔ یہ اپنی بیٹی کو اس موقع پر فرمایا جا رہا ہے کہ جب کوئی غیر محرم ذبح کرنے والا نہ ہو۔ اگر کسی کے گھر میں قصائی آ رہے ہیں، لازمی بات ہے قصائی تو اس گھر کی خواتین کے لیے غیر محرم ہے نا، ٹھیک ہے۔ اگر گھر والے ہی ذبح کر رہے ہیں تو گھر کی خواتین کھڑی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر باہر کے لوگ آ رہے ہیں تو کم سے کم گھر کے مرد تو کھڑے ہوں۔ رہے کراچی میں قربانی ہو رہی ہے چترال میں، کوئی حصہ سستا ملتا ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ اگر باعتماد لوگ ہیں تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اپنی بیٹی سے؟ فرمایا قومی الی اضحیتک، اے عائشہ جب یہ قربانی کا جانور ذبح ہوا کرے تم وہیں کھڑی ہوا کرو، اور فرمایا فشہدیہا، دیکھا کرو کیا ہو رہا ہے۔ آگے جو بات ارشاد فرمائی اتنی زبردست بات ارشاد فرمایا کہ جب قربانی کا جانور ذبح ہوتا ہے نا،
ابھی قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کبھی آدمی کھڑے ہو نا، اس میں ہماری تو رواج ہی نہیں رہا نا، ہم کھڑے بھی کس لیے ہوتے ہیں؟ ویڈیو بنانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کس لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ ویڈیو بنے گی، تصویر بنے گی، اس لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے کھڑے ہوں کہ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جب قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہو تو میں وہاں کھڑا ہوں اور یہ دیکھے کہ ابھی چھری پھر رہی ہے، چھری پھری، ابھی اس کا خون کا قطرہ زمین پر نہیں گیا، اللہ نے عرش میں میری مغفرت فرما دی۔ اب آپ بتائیں، قربانی کے بالوں کے بدلے میں نیکیاں، قربانی کے جانور کے کھر اور سینگ، اور ایک جگہ آتا ہے قربانی کے جانور کے خون کو بھی وزن فرمائیں گے، اس کی بھی بدلے میں نیکیاں۔ پھر فرمایا کہ ابھی خون کا قطرہ، کتنا بڑا گناہگار ہوگا بھائی، چلو جو رہ گیا، فرمایا کہ خون کا قطرہ نہیں گرا، اللہ نے اس آدمی کی قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دی۔ اور کیا چاہیے آدمی کو کیا چاہیے؟ لیکن ان تمام چیزوں کے لیے ضروری کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ میں جو قربانی کا جانور ذبح کر رہا ہوں، میرے اندر کیا ہونا چاہیے؟ تقوی ہونا چاہیے۔ میں یہ قربانی کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ کبھی غور کریں کہ جو قربانی ذبح کرتے ہیں نا، اس سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ قربانی کی دعا پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ان صلاتی، میری نمازیں، ونسکی، اور میری عبادات، ومحیایا، اور میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ۔ میں تو نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا کاروبار سیدھا چلتا رہے، میں عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے روزی رزق کی لائن سیدھی چلتی رہے، میرا جینا، میرا زندگی گزارنا، وہ جی بیوی بچوں کے خاطر جی رہے ہیں۔ جی کس کے لیے جی رہے ہیں؟ بیوی بچوں کے خاطر جی رہے ہیں۔ وہ کس کے لیے جی رہے ہیں؟ جی وہ موج مستی کے لیے جی رہے ہیں۔ دعا تو پڑھ رہے ہیں، میرا جینا، میرا مرنا اللہ تیرے لیے ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ دنیا کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو جملے زبان سے کہے جا رہے ہیں، ان جملوں کو غور کرے آدمی اور ان جملوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ سالہ سال سے یہ جملے کہے جا رہے ہیں، سالہ سال سے ان جملوں کو دہرایا جا رہا ہے، کیا ہی اچھا ہو ان جملوں کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر آئے۔ سب کچھ اللہ کے لیے۔ کیا فرمایا؟ لن ینال اللہ لحومها، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جانوروں کے گوشت کو نہیں چاہتا۔ کوئی گوشت ایسا ہے کہ آ جائے اوپر سے فرشتہ کہ جی اللہ کے یہاں گوشت جانا ہے؟ نہیں، لن ینال اللہ لحومها، اللہ کے یہاں گوشت کی کوئی ضرورت نہیں، ولا دماؤها، اور اللہ اس کے خون کو بھی نہیں چاہتے، بہا دو۔ کیا چاہیے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تم سے تقوی چاہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو لڑکے حابیل اور قابیل نے قربانی کی نا، دونوں کی قبول ہوئی، ایک کی قبول ہوئی؟ ایک کی قبول ہوئی۔ ولم یتقبل من الآخر، دوسری کی قبول نہیں ہوئی۔ معلوم یہ چلا کہ بعض لوگوں کی قربانیاں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ کیوں نہیں ہوتی؟ آگے فرما دیا، فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی متقی لوگوں کی قبول کرتے ہیں۔ ہاں، جو آدمی دکھلاوا، ریاکاری، بوجھ اتارنا ہے، بوجھ اتارنے کی نیت سے قربانی کرتا ہے نا، وہ جانور تو اوروں کی طرح ذبح کر رہا ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کی دی ہوئی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ پھر نہ مغفرت ہوگی، نہ بال کے بدلے میں نیکی ملے گی، نہ خون کو اور نہ اس کے کھر کو، نہ سینگ کو اس کو جو ہے وہ تولا جائے گا، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ یا اللہ میں یہ جانور جو ذبح کر رہا ہوں آپ کو راضی کرنے کی نیت سے کر رہا ہوں، یا اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، یا اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ چند ضروری چیزیں قربانی کے حوالے سے ذکر کرنی ہے۔ دیکھیں الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں نوازا، ہم قربانی کے جانور لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ لے کر آئیں گے، اور عید والے دن ہم انشاءاللہ اس کو ذبح کریں گے۔ اس میں ہم اپنے غریب و غربا کا حق ضرور رکھیں۔ دیکھیں بعض گھرانے ایسے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کھا رہے پی رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں گوشت دیکھنے کو بھی نہیں ملتا، جن کے یہاں گوشت دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ایسے علاقے ہیں، ایسے پسماندہ علاقے اس شہر کراچی کے گرد و نواح میں، کناروں میں ایسے علاقے ہیں جہاں لوگوں کو گوشت دیکھنے کو بھی نہیں ملتا، اور الحمدللہ ہمارے یہاں ہر ہفتے میں 2-3 مرتبہ ماشاءاللہ گوشت پک رہا ہوتا ہے۔ تو یہ موقع اپنے ڈری فریزر صفائی کر کے اس کو بھرنے کا نہیں ہے، یہ کس لیے ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کو کھلائیں۔ قربانی کس کے لیے کی ہے؟ اور اللہ کی مخلوق ہی بھوکی ہے، اللہ کی مخلوق ہی بھوکی ہے۔ قربانی اللہ کے لیے کی اور اللہ کی مخلوق کو ہی نہیں مل رہا۔
اللہ کی مخلوق جو غریب و غربا جو ضرورت مند لوگ ہیں ان لوگوں تک قربانی کا گوشت پہنچایا جائے، اور وہ گوشت پہنچایا جائے جو گوشت میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، وہ آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں اپنے لیے بکرے کا گوشت پسند کروں اور دینے کے لیے میں گائے کو ذبح کر دوں، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اپنے لیے رکھا ہے نا بکرے کا گوشت، تو اپنے جن کو تقسیم کرنا ہے بکرے کا گوشت تقسیم کروں۔ خال لوگ ہیں جن کو نصیب ہوتا ہے پورے سال کے اندر، اللہ نے مجھے نوازا، انشاءاللہ میں اگلے ہفتے پھر لے آؤں گا، اگلے مہینے میرے گھر میں پھر آئے گا، لیکن جس کے ہاں نہیں آتا نا اس کے گھر میں شاید پھر اگلے سال آئے، اس کو پورا سال پھر اس چیز کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں دیے، ہم آگے دیتے رہیں، ہم آگے دیتے رہیں گے، اللہ ہمیں دیتے رہیں گے۔ اگر ہم نے روک دیا نا پھر پیچھے سے رک جائے گا، پھر پیچھے سے معاملات رک جائیں گے۔ تو لہذا اللہ نے یہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی ہمیں استطاعت دی ہے، ہمیں یہ صلاحیت دی ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ہم لوگوں کو اللہ کی مخلوق کو کھلاتے رہیں، اللہ پاک ہمیں نوازتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک گزارش یہ کرنی ہے کہ دیکھیں ہم بحیثیت مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم جانور کو ذبح بھی کرتے ہیں، بڑے شوق و ذوق سے ذبح کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی پاکی یہ کتنا ایمان ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ بقیہ ایمان کیا ہے؟ یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ بقیہ ایمان ہے۔ آدھا ایمان کیا ہے؟ صفائی ہے۔ جب ہم اپنے جانور کو ذبح کریں نا، ذبح کرنے کے بعد صرف اس کا گوشت اندھا نہ لے جائیں، بلکہ جو وہاں جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں جو ہمارے کھانے کے لیے نہیں ہوتی، کوئی آدمی دم نہیں کھاتا، کوئی اور جو چیزیں ہوتی ہیں پڑی ہوتی ہیں، اس کو چھوڑ نہ دیں کہ جی یہ کے ایم سی والے آئیں گے اور ڈی ایم سی والے آئیں گے۔ قربانی میری ہوئی ہے، ثواب مجھے چاہیے، مغفرت میری ہونی چاہیے، یہ جو چیزیں جو کچرا پڑا ہے یہ کون اٹھائے گا؟ میں 3 لاکھ روپے کا جانور تو لے کر آ گیا، میں نے 5 لاکھ روپے کی قربانی تو کر دی، لیکن میری جیب سے 500,000 روپے کی صفائی کے لیے نہیں نکلے۔ میں 500,000 روپے کا چونا لا کر نہیں ڈال سکتا تھا، میں اس کی صفائی کا اہتمام نہیں کر سکتا تھا۔ میرا گھر ہے نا، میرے گھر کے سامنے قربانی ہوئی ہے، میرے گھر کے سامنے سے لوگ گزریں گے، مسجد کو یہ راستہ جا رہا ہوتا ہے تو کتنے نمازی دن بھر میں گزریں گے، کتنا ان کو نقصان ہوگا، کتنی ان کو اذیت ہوگی، اور پھر وہاں خون پڑا، وہاں اوجڑی پڑی، طرح طرح کی چیزیں پڑی۔ اگر میں نماز کے لیے آ رہا یا آپ نماز کے لیے آ رہے اور آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے تو پھر اور نماز ہمیں پتہ نہیں چلا کپڑے ناپاک ہو گئے، اور ہماری نماز ہم نے نماز پڑھ لی تو اس کا گناہ کس کے سر ہوگا؟ اس گندگی پھینکنے والے کے لیے ہوگا۔ تو قربانی بالکل کی جائے، لیکن قربانی کرنے کے بعد اس کو صاف بھی کیا جائے، اس کو صاف بھی کی جائے، صفائی کا غیر معمولی اہتمام کیا جائے۔ دیکھتے ہیں قربانی ہو جاتی ہے، وہ پیٹا درمیان میں پھینک دیتے ہیں اور پھر وہاں سے گاڑی گزرتی ہے، پورا پیٹا پھٹ جاتا ہے، پورے روڈ کے اندر وہ گندگی اور تعفن اور بدبو پھیل جاتی ہے۔ اور ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ قربانی کس کے لیے کی ہے؟ اللہ کے لیے کی ہے۔ کس کے طریقے کو زندہ کیا ہے؟ نبی کے طریقے، اور نبی کی بات ہی نہیں مان رہے۔ نبی فرما رہے ہیں آدھا ایمان ہے صفائی، نہیں وہ صفائی نہیں ہوگی جی، وہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ ہمارا کتنا ٹائم لگے گا، کتنی محنت لگے گی، تھوڑی سی ہمت کر کے، تھوڑی سی کوشش کر کے اس چیز پر عمل کر لیا جائے گا تو انشاءاللہ ہماری جو قربانی ہے اس کا مکمل ثواب پہنچے گا ہمیں، اور مکمل ثواب ہمیں ملے گا، اور ہماری قربانی پائے تکمیل تک پہنچ جائے گی۔ ورنہ قربانی ناقص ادا ہوگی، ناقص ثواب ملے گا، پتہ نہیں کتنا ملا اور کتنا نہیں ملا، یہ تو پھر اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اس پہ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔